داستان کے مطابق یہ جو جادو ہوا رسول خدا کے بالوں پہ ہوا، رسول خدا کے بال اس یہودی تک کیسے پہنچے؟ وہ جو داستان کے مطابق یہ جو جادو ہوا رسول خدا کے بالوں پہ ہوا، رسول خدا کے بال اس یہودی تک کیسے پہنچے؟ یہودی تک کیسے پہنچے؟ وہ کہیں پر جو ہے وہ کسی نے عقیدت کی غرض سے لے لیے ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ آگے چلے ہوں گے. نیت کا تو پتہ نہیں چلتا نا. مسلمانوں میں منافقین بھی تو تھے اس زمانے میں. انسان جہاں بال کٹوا لیتا ہے، اس زمانے میں لوگ باہر اکثر کٹوایا کرتے تھے. نہیں اس زمانے میں وہ باہر اس طرح بال کٹوانے کا سلسلہ تو نہیں تھا جس طرح آج کل شاپس ہیں اور آپ چلے گئے کہ نائی کے پاس اور آپ نے وہاں سے بال کٹوا لیے، یہ والا سلسلہ تو نہیں تھا. ممکن ہو اس سے ماننے میں بھی اس زمانے میں نہیں تھا، اور آج آپ بھی نہیں جاتے ہیں، میں بھی نہیں جاتا ہوں. لوگ آتے ہیں اور وہ عقیدت سے آ کے بال کاٹ کے چلے جاتے ہیں. رسول کے زمانے میں آپ کو باہر جانا پڑتا تھا. یہ بال رسول کے گھر میں تھے. اس روایت کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ پہ بعد میں جادو ہوا. دیکھیں ابھی یہ حصہ کتنا سب کو پتا ہے کہ رسول پہ جادو ہوا ہے، یہ والا حصہ نہیں پتا کہ حضرت عائشہ پہ بھی جادو ہوا تھا. ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ جادو ہوا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا، ان کو لگا کہ مجھ پہ جادو نہیں ہوا، رسول پہ جادو ہوا ہے. انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی. اچھا، یہ اسی زمانے کے واقعہ ہے؟ نہیں یہ حدیث تو اس زمانے کا نہیں ہے نا. رسول کے دور میں تو یہ حدیث نہیں تھی نا، رسول کے بعد یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں، ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ زمانے کا تو کوئی اس میں تعلق نہیں ہے. اس کہانی کے مطابق، اس داستان کے مطابق پہلے رسول خدا پہ جادو ہوا ہے، اس کے بعد جو روایات ہیں اس کے مطابق ام المومنین پہ بھی جادو ہو گیا. جب ام المومنین پہ جادو ہوا وہاں تو یہ عصمت کی بات بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں. تو انہیں وہ لگا جو نہیں ہوا تھا. رسول کو لگ سکتا تو ان کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس جادو کے اثر میں ان کو لگا کہ رسول پہ جادو ہوا تھا. یہ اگر ہم کہہ دیں تو لوگ سیخ پا ہو جائیں گے. آپ ام المومنین کو نسبت دے رہے ہیں کہ جو نہیں ہوا ان کو لگا ہے وہ ہوا ہے، لیکن یہ غیرت رسول کی نسبت نہیں ہے. اچھا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، یعنی اس روایت کی روشنی میں ہی کہتا ہے بخاری مسلم کی، اور آپ کو ایسا لگتا تھا کانما یخیل الیہ، آپ کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا جبکہ نہیں کیا اور اگر یہی بات ہم اس جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رکھیں تو ہم وہاں پر غصہ ہو جائیں گے. اور یہاں پر ہم نہیں، مزے سے مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں اس کو ممبر پر اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضور پر بھی جادو ہوا، لیکن اگر اسی مولوی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بیان کر دو کہ عائشہ پر جادو، وہ قبول نہیں کرے گا. اچھا یہ تو قبول کرنا پڑتا ہے، تو تاریخ میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے کہ جادو تو ہوا تھا، لیکن اس جادو کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جو رسول کو نہیں ہوا وہ انہیں لگا کہ ہو گیا. جی تو پھر توہین ہو جائے گی. بھائی رسول کی توہین نہیں ہو رہی.